السلام علیکم ناظرین، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے مابین علیحدگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ نامور اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نامعلوم اکاؤنٹس کی جانب سے ٹویٹس کی جا رہی تھیں اور یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ فراز احمد موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے کس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی اور اب نامور اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ فراز، کیا کہتے ہیں کہ یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے یا بات اس طرف چل پڑی ہے؟ دیکھیے جی، آپ کا بہت شکریہ۔ عمران خان کے حوالے سے جو بھی خبر ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جہاں پر عمران خان کا نام آ جاتا ہے وہ خبر جو ہے وہ نیشنل سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے۔ اور جب آپ بات کریں عمران خان کی شادی کی یا پھر ان کی طلاق کی، تو یہ خبر تو سمجھ لیں سب سے بڑی خبر ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی ہوئی تو وہ ٹاپ نیوز تھی، اس سے پہلے ریحام خان سے ان کی طلاق ہوئی تو وہ سب سے زیادہ ٹاپ نیوز تھی۔ تو اس خبر کو ڈسکس کرنا اور اس کا کاؤنٹر بتانا، لوگوں کو اس کے حقائق بتانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری کیوں ہے شاکر بھائی؟ میں اب سے دیکھ رہا ہوں کہ کل رات میں نے اس پر بلاگ کیا تھا اور ساری تفصیل بتائی تھی۔ اب کل سے لے کر اب تک یہ جو افواہیں لوگ پھیلا رہے ہیں یا جو یہ خبر شیئر کر رہے ہیں، اب عام لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، انہوں نے سٹیٹس لگانے شروع کر دیے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ زمان پاک کا گھر چھوڑ کر گلبرگ میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ اب یہ ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو مختلف واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کاؤنٹر نہیں آ رہا، لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ واقعتاً چھوڑ گئی ہیں۔ اور دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں سے یہ خبر پھیلی ہے اور جس نے اس کو زیادہ ہوا دیا ہے وہ کرن ناز صاحبہ ہیں۔ کرن ناز صاحبہ ایک بڑی سینئر اینکر ہیں، اپنا پروگرام کرتی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ لکھا کہ جناب ٹویٹ کیا کہ کنفرم ذرائع سے یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے اور آنے والے 2-4 دنوں میں خلا کی درخواست جو ہے وہ دائر ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں کوئی ایک عام بندہ سٹیٹس لگایا یا ٹویٹ کرے یا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے وہ الگ بات ہے۔ ایک مین سٹریم چینل جہاں پر آپ بیٹھ کر پروگرام کرتی ہیں، آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ ٹویٹ کرتی ہیں تو لوگ مجبوراً اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ٹویٹ کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو جب سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور مطلب بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہا کہ کنفرم ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد سے یہ خبر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اظہر صدیق کے نام سے بھی جو ہے یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ اظہر صدیق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور نام بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نامعلوم جو اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی ریسرچ دیکھیں یہ جو اظہر صدیق صاحب والی آپ نے بات کی ہے، یہ فیک اکاؤنٹ ہے۔ ان سے ہماری بات بھی ہے، انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہے اور یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے جس سے یہ خبر جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ خبر پھیلائی کیوں جا رہی ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم ان کی خلا یا طلاق کی پہلے بات کر لیں، اگر ہم دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا کہ طلاق کیوں ہوتی ہے، کہ ان کا رشتہ اچھا نہیں ہے، دونوں میں پیار محبت نہیں ہے، دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا طلاق کی وجہ یا علیحدگی کی وجہ۔ اگر میں پہلے اس بات پہ آ جاؤں کہ ان دونوں کا رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پھیلائی کیوں جا رہی ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں ناظرین کو دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ کس طرح بشریٰ بی بی پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا یہ لفظ، بلکہ باقاعدہ طور پر وہ اپنی بیگم پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں آپ کو 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب پہلی دفعہ آپریشن ہوا تھا عمران خان کے گھر، ان کے گھر کا گیٹ ٹوٹا تھا تو عمران خان جب واپس آئے تھے اگلے روز آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کتنے غصے میں تھے، آپ نے کبھی ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں میری بیگم اکیلی تھی، بشریٰ بیگم اکیلی تھی تو ان لوگوں نے آپریشن کیوں کیا، میری بیگم تک ٹارچر کی آوازیں جاتی رہی۔ تو اس بات کا انہیں سب سے زیادہ غصہ تھا۔ پھر ابھی جناب جب ان کی گرفتاری ہوئی اور وہ واپس آئے تو یہ رؤف کلاسرا صاحب کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو سب اچھا ہو چکا تھا، وہاں سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے، یہاں پر تاریخی ان کا استقبال ہوا، گیم ان کے ہاتھ میں تھی۔ واپس آئے تو ان کی سسٹرز نے ان کو بتایا کہ نیب کی ٹیم ان کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اس بات پر عمران خان صاحب سیخ پا ہو گئے اور اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو سپیچ کی
اداروں کے خلاف آپ نے دیکھی کتنا سخت لہجہ انہوں نے استعمال کیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سوچا گیا کہ یہ بندہ اتنا کچھ ہو بھی چکا ہے اور اس کے باوجود بیک فٹ پہ نہیں جا رہا بلکہ ہم پہ ہی چڑھائی کر رہا ہے. تو اس کے بعد یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہ اس سپیچ کا نتیجہ ہے. اور اس سپیچ کی وجہ کیا بنی؟ بشرا بیگم. ان کو اپنا غصہ نہیں تھا کہ مجھے کیوں اس طرح سے گرفتار کیا، مجھے دھکے کیوں دیے، میرے سر پر ڈنڈا کیوں مارا، انہیں غصہ تھا اپنی بیگم کا، ٹھیک ہے، کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں. پھر ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب پہلے ان کی گرفتاری کی کوششیں ہوتی رہی ہیں تو انہوں نے گرفتاری کیوں نہیں دی، جیل کیوں نہیں گئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں جیل چلا گیا تو یہ بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیں گے. تو خان صاحب نے جو اتنا بڑا ایک سیاسی نیریٹو بنایا، سارے معاملات ہوئے، وہ اس کے پیچھے وجہ صرف بشرا بیگم تھی. اور خان صاحب بار بار اپنی سپیچز میں کہتے ہیں کہ میری مرشد بشرا بیگم ہے، میں نے سیرت النبی ان سے سیکھی ہے، میں انہی سے اب مشورے کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں جب سے ان کا نکاح ہوا ہے، بشرا بیگم کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تب سے کتنے بڑے بڑے لوگ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. علیم خان، جہانگیر ترین، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نام سائیڈ لائن ہوئے. عمران خان نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بشرا بیگم پر الزام لگاتے ہیں کہ بشرا بیگم نے ہمیں سائیڈ لائن کیا ہے. ابھی ایمان مزاری نے کیا کہا کہ اس کو صرف اپنی بیگم کی پڑی ہوئی، یہ ہمارے بارے میں بات نہیں کر رہا. اور فواد چودھری کے حوالے سے بھی اندر کی خبر آئی کہ فواد صاحب نے جیل میں کہا کہ یہ تو ہمارے حوالے سے ٹویٹ نہیں کر رہے، انہیں صرف اپنی بیگم کی فکر ہے. پھر انہوں نے ہبا سے ٹویٹ کروایا، پھر وہ ایک کنٹروورسی ہوئی. تو یہ سارے واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جان چھڑکتے ہیں اپنی بیگم پر، دونوں میں بڑا کمفرٹ ہے. تو آپ نے بتا دیا ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ قربت، محبت اور کتنا وہ ان کی کیئر کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، ہماری ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس وقت ایسے ٹائم میں جب عمران خان جو ہیں وہ اکیلے ہیں اور واحد سہارا بشرا بی بی ہیں، اور اس وقت اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرنا شروع کر دیں کہ خلا ہو گئی، اور جس طرح کنفرم ذرائع کی بات کر رہی ہیں کرن ناز کہ 2-3 دن میں خلا بھی دائر ہو جائے گی. تو اس کا کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری مثالیں دے کر کہ یہ سراسر جھوٹ بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پھیلائی کیوں جا رہی ہیں جب یہ سارا جھوٹ ہے؟ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور خان صاحب ان سے مشورے بھی لیتے ہیں، خان صاحب کی زندگی پر ان کا بڑا اثر ہے. تو یہ خبریں پھیلائی کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے ان کی قریبی چیز کو چھیڑتے ہیں، سب سے ان کی قریبی چیز کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک بندہ جو ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی چیز پر آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو ٹیز نہیں کرو گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. جس پر وہ مرتا ہے آپ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے. تو خان صاحب چونکہ جان چھڑکتے ہیں بشرا بیگم کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس طرح کی خبر چلا کر ان کو دراصل ٹیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اب آپ پچھلے کچھ دنوں کا منظرنامہ دیکھ لیجئے. خان صاحب جو کہ عوامی آدمی ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملنے کے لیے. ان کی ایکٹیویٹیز پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی تھی. کہ رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ وہ افطاری کر رہے ہیں، پھر 1-on-1 انٹرویوز کر رہے ہیں ٹکٹ ہولڈرز کے، پھر ملاقاتیں کر رہے ہیں، صحافیوں کو بلا رہے ہیں، عام کارکنوں سے مل رہے ہیں، پیشی پر جا رہے ہیں، اتنی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور آج دیکھیے اسی زمان پاک میں کوئی بندہ نہیں ہے، ان سے ملنے والا کوئی نہیں ہے. اور ابھی جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی میں تو اب صرف خود سے باتیں کرتا ہوں، میں خود سے باتیں کرتا ہوں. اتنا بڑا لیڈر. اور اب جب ضمانت ان کی مچل کے جمع ہونے تھے ATC میں تو سویپر کو بھیجا گیا. یار اس سے بڑا ٹارچر اور کیا ہوتا ہے؟ آپ فزیکل ٹارچر مانے نہیں رکھتا. یہ خان صاحب کو سب سے بڑا ٹارچر ہے جو بندہ آج تک نہیں ٹوٹ سکا. میرے خیال سے آپ نے اب ان کی باڈی لینگویج وہ دیکھی ہوگی جس میں وہ ٹوٹے سے نظر آ رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ڈاؤن ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو عوامی لیڈر کے لیے یہ سب سے بڑا ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ اس کو عوام سے ڈیٹیچ کر دیں. اب ایک آپ نے ان کی آئسولیشن سے ان کو ٹیز کیا، اب اگلا یہ چال ہے، یہ ڈیپ چال ہے، یہ بڑی چال ہے کہ ایسی خبریں پھیلا کر. اب دیکھیں نا عام لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، عام لوگ جو ہے وہ اس کو لگا رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلتی جا رہی ہے، خبر پھیلتی جا رہی. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ٹیز نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اب الٹیمیٹلی تو یہی ہے. ہم نے تو اپنی تصدیق کر لی اور میں نے آپ کو لاجیکلی سمجھا دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور اگلی بات سن لیجئے، بشرا بیگم کیوں چھوڑ کے جائیں گے عمران خان صاحب کو؟ ایک بندہ جو ان پر جان چھڑکتا ہے، ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، پھر وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ اگلا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو وہ اس بندے کو کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ کوئی لاجیکل، کوئی کامن سینس نظر آتی ہے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے. لیکن یہ سارا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خان صاحب، چونکہ یہ اصحاب کی جنگ ہے
اور اس میں صرف خان صاحب نے اعصاب کی جنگ پر، اعصاب اپنے جو ان کے مضبوطی ہے اس پر یہ جنگ جیتی ہے، تو اب وہاں سے خان صاحب کو ٹیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بالکل ناظرین، فراز نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری جو خبریں ہیں وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ایک تشویش کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان خبروں کی تردید جو ہے وہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ذمہ دار کی طرف سے جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قیاس آرائیاں ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بشا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہیں، اور یہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ خود بخود ہی دم توڑ گئی۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی اہم ذمہ دار سے رابطہ کریں اور اس خبر سے متعلق جو ہے وہ ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔